السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل، اور اسلام چینل پر آپ کا پروگرام سسٹرز کیفے جس میں ہم آپ سے مخاطب ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم بہت دلچسپ باتیں کریں گے، وہ باتیں کہ جو ہر گھر کی ضرورت ہے جس کو سننا، اور ہر گھر میں اس حوالے سے ایشوز ہوتے ہیں، اس پر بات چیت کی جاتی ہے. اور بات چیت کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل اور بہت ساری پریشانیاں بھی ہیں جن کے اوپر بات کرنی ضروری ہے. لیکن جب کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بس پریشانیوں کا ہی رونا رویا جائے. سوچنا چاہیے کہ ہمارا وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے. ہم اگر کوئی زندگی میں مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی چیلنج ہم فیس کریں، تو اس کے اوپر غور و فکر کریں اور پھر آگے بڑھنے کے راستے ضرور تلاش کریں. کیونکہ اگر صرف مسائل پر ہی بات کی جاتی رہے اور کوئی حل پر بات نہ کی جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے شادیوں سے متعلق. شادی پر بات بہت زیادہ کی جاتی ہے. جب بھی ہم اس موضوع پہ پروگرام کرتے ہیں تو اکثر لوگ بہت زیادہ کالز کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی یہ مسائل فیس کیے جا رہے ہیں کہ شادیوں کے ایشوز ہیں. لوگ لڑکے لڑکیاں شادی کرنے پر راضی نہیں ہیں، شادیاں ہو جا رہی ہیں تو پھر بروکن میرجز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن یہ ہے کہ شادی سے پہلے کی جو زندگی ہے، جب شادی کی بات کی جاتی ہے اور ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ اب وہ عمر ہے کہ جس میں ان کے بچوں کی شادی ہو جانی چاہیے، اور ماں باپ کے علاوہ بچے بھی اس چیز کو سوچنا شروع کرنے لگتے ہیں، تو اس وقت کا ذہن بنانا، اس وقت کیا ذہن ہونا چاہیے، کیوں کیا جاتا ہے نکاح، اس کے اوپر بات کریں گے آج ہم. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے کہ وہ رشتوں کو سنبھالنے کے قابل بن سکیں. اور جب دو لڑکا اور لڑکی آپس میں ملتے ہیں، رشتہ بناتے ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں، تو ان کے مزاج میں وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے ان کا یہ تعلق پائیدار بن سکتا ہے، آگے تک چل سکتا ہے. اور آگے خصوصاً جب ان کی اولاد بھی دنیا میں آ جاتی ہے، اس وقت اس تعلق کو لے کر چلنے کی کون سی ٹپس ہو سکتی ہیں. آپس میں کتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، اور فلیکسیبلٹی جو ہے کیا ایک دم شادی کے بعد شروع ہو جاتی ہے، ایک دم پیدا ہو جاتی ہے مزاج میں کہ شادی ہوئی، نکاح ہوا، سگنیچرز ہوئے، آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس کے بعد یہ لچکدار رویہ اچانک سے بن گیا. یا اس کی تربیت کا آغاز شادی سے پہلے کی زندگی میں ہوتا ہے. کیا ایک بچہ یا بچی، اس کے مزاج کے اندر جو فلیکسیبلٹی ہے وہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، یا والدین کو اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ تربیت کرنی پڑتی ہے، کچھ سمجھانا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کا ماحول بنانا پڑتا ہے گھر کے اندر. یہ بہت ساری باتیں ہیں جو آج کے ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے. فلیکسیبلٹی اور بیلنس جو ہے ایک ریلیشن کی جان ہے، اور شادی شدہ زندگی میں اسپیشلی اگر یہ دو چیزیں ہوں، ایک دوسرے کو اسپیس دی جائے، فلیکسیبلٹی ہو اور ساتھ میں بیلنس بھی ہو رویوں میں، مزاجوں میں، معاملات میں، تو پھر جب ہی آگے چلا جا سکتا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے آج، اور آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں ہمیں، اور اپنا اوپینین شیئر کر سکتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے سامنے ایک ہماری جو برٹش سوسائٹی ہے جس میں ہماری اپنی کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی، ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے، اس کے اندر کیا معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، کس طرح کے ٹرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں، بچوں کے کیا خیالات ہیں، آپ کے اپنے گھر میں آپ کی جو اولادیں ہیں ان سے بات چیت آپ کی رہتی ہے، ان کے رشتے آپ نے کیے ہیں، آپ کن تجربات سے گزرے ہیں، آپ نے کیا سیکھا ہے، کون سی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ان کے اوپر بات ہونی چاہیے، یہاں پر مسائل ہو رہے ہیں، اور کون سی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ آبزرو کیا کہ جن بچے بچیوں نے ان کو نبھایا تو اس سے ان کا تعلق مضبوط بنا. اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو شیئر کریں. اپنا جو بھی آپ کا اوپینین ہے وہ آپ ہمارے ساتھ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں ہمارے گیسٹ سے، کیونکہ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے جو دو گیسٹ شامل ہیں وہ ان موضوعات پر بات بھی کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے کچھ تجربات بھی رکھتے ہیں، اور بہت اچھی طریقے سے سوسائٹی میں جو ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں ان سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمیں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور بات کیا کی جانی چاہیے. آج ہمارے ساتھ شامل ہیں سسٹر عارفہ نعیم سلاؤ سے، اور یہ میرج کاؤنسلر بھی ہیں اور یوتھ کے ساتھ بھی یہ مختلف ایجوکیشنل پروگرامز رکھتی ہیں، ٹرینر بھی ہیں، مینٹور بھی ہیں. ان کے ساتھ بات کریں گے. ان کا بڑا پرانا تجربہ بھی ہے، کام بھی کر رہی ہیں اس فیلڈ میں، اور ان کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم عارفہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. ہمارے ساتھ دوسری سسٹر جو شامل ہوئی ہیں سسٹر رخشندہ حق، اور ان کا تعلق بھی
यूथ के साथ मुख्तलिफ के प्रोग्राम करते रहती हैं और इसी तरीके से इनका अपना एक दीनी लिहाज से भी इनका एक विज़न है जिसके ऊपर ये बात करेंगी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी हमारे साथ के आज के जो नौजवान हैं किन मसाइल से गुजर रहे हैं और वालिदैन को इस हवाले से किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए बिफोर शादी। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर रक्षंदा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कैसी हैं ऐमन? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने का, आज के इस डिस्कशन को करने का। जब भी ये बातें की जाती हैं शादी पर और ताल्लुकात पर और इसके अलावा शादी के बाद बहुत ज़्यादा अभी हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में डिवोर्स का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जब ये बातें की जाती हैं तो बहुत सारे लोग बहुत दुखी होकर अपने-अपने मसाइल बयान करते हैं। लेकिन सिर्फ़ दुखी होने के लिए आज का ये प्रोग्राम नहीं रखा है, बल्कि मैं चाहूँगी कि आपसे ये पूछूँ, ये सवाल करूँ सिस्टर आरफ़ा आपसे पहले कि शादी से पहले जो बच्चे आपके घर में बड़े हो रहे हैं, जिनको आप रिश्तों में बाँधना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उस वक़्त से कौन-सी ऐसी ट्रेनिंग है जो स्टार्ट की जाए? और ये ट्रेनिंग स्टार्ट करने का भी कोई ख़ास वक़्त है? यानी बच्चों को थोड़े से बड़े होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, टीनेज में आते हैं और फिर ज़िंदगी बनाने की तरफ जाते हैं आगे, तो कौन-सी एज हो, क्या बातें हों, क्या माहौल हो? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इसके बारे में कहूँगी कि सबसे पहले तो घर का माहौल होता है, कि हुँ, बच्चे जो उनसे हैं वो घर के माहौल से सीखते हैं कि माँ-बाप आपस में उनका ताल्लुक कैसा है, रिश्ता कैसा है, क्या उसमें रिस्पेक्ट है, क्या वो एक-दूसरे के साथ अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है, हम लोग अक्सर ये लफ्ज़ पहले इस्तेमाल किया करते थे, तालीम और तरबियत। तो आजकल फ़ोकस तालीम पे बहुत ज़्यादा है, तरबियत पे नहीं होता है। हुँ, और तरबियत में लड़का-लड़की दोनों शामिल होते हैं, हुँ, कि जिसको हम कहते हैं कि तालीम तो चलें आप एक सर्टेन सब्जेक्ट के अंदर आपने मास्टर करना होता है या आपने उसमें एजुकेशन हासिल करनी होती है, लेकिन तरबियत के अंदर इमोशनल हेल्थ शामिल होती है, मॉरल वैल्यूज़ शामिल होते हैं, किस तरह से एक-दूसरे के साथ बिहेव करना है वो शामिल होता है। तो ये चीज़ जौन-सी है ये हमारी सोसाइटी में आजकल जो मैं देख रही हूँ, मेरे तजुर्बे से जो गुज़रा है वो मिसिंग है, कि हम इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस नहीं करते हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कि कब से शुरू होता है, तो मेरे ख़्याल से जिस वक़्त बच्चा आँख खोलता है, उसी वक़्त से वो माहौल की एनवायरनमेंट में अपने इर्द-गिर्द देखता है कि क्या हो रहा है, किस तरह से पेरेंट्स एक-दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं, ताल्लुक वालिद-वालिदा के साथ कैसे कर रही हैं, वालिदा-वालिद के साथ कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी ऑब्ज़र्वेशन फ्रॉम अ वेरी यंग एज शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो इसके साथ-साथ जी। बिल्कुल, आरफ़ा मैं ये चाहूँगी कि मैं आपको कहूँ क्योंकि मैं भी लोगों से इंटरैक्ट करती हूँ और जब हुँ, मैं लिख रही होती हूँ इन मौज़ूआत पर, तो एक बड़ी तादाद इस वक़्त हमें नज़र आ रही है अपने इर्द-गिर्द और आप भी देखती होंगी, सिस्टर रक्षंदा भी देखती होंगी, ब्रोकन मैरेजेज़ हैं और ऐसा नहीं कि यानी दोनों तरह की इंतहाएँ हैं, या तो शादी होते ही फ़ौरन ही आप चाह रहे हैं कि नहीं अब नहीं साथ रहना, या ये कि बहुत टाइम के बाद आपको लगता है कि अच्छा अब बच्चे बड़े हो गए, इतने साल तक तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, अब तो हम इंडिपेंडेंट हैं, तो हम अलग हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा फिर जो हम देखते हैं कि जो रिलेशनशिप्स हैं, उनमें आपस में आप देखें कि बहुत तेज़ी से ये रुझान बढ़ रहा है कि एक अब्यूज़ वाला रिश्ता ना, मेंटली और इमोशनली के साथ फिज़िकली भी, ये चीज़ें भी। और एक ज़माना था लोग बर्दाश्त भी कर लिया करते थे, अब तो नहीं बर्दाश्त करते लोग ना। तो ये सारी चीज़ें मैं देखती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि क्या कोई ऐसा मैजिक है शादी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं शादी होगी, अचानक से रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, अचानक से लड़का और लड़की जो है वो एक-दूसरे के साथ बड़े मेहरबानी और मोहब्बत का बर्ताव करने लगेंगे। ये जो आप माहौल की बात कर रही हैं शादी से पहले की, क्या वाक़ई ये इतना अहम है कि पहले से ही शुरू हो जाती हैं ये चीज़ें? देखिए बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा अहम है और इसकी जो रिसर्च हुई है स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, कि जो लोग जो आदमी डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं या कुछ ख़वातीन भी और जो ख़वातीन इसको बर्दाश्त कर रही हैं, क्या रीज़न्स थी कि वो इस हद तक पहुँचे हैं। और एक सबसे बड़ा जो फैक्टर सामने आया था कि वो ये था कि घरों के अंदर उन बच्चों ने ये सब कुछ देखा था। हुँ, जो लड़के थे उन्होंने ये चीज़ें देखी थी कि हमारे वालिद किस तरह वालिदा को ट्रीट करते हैं और वालिदा खामोशी के साथ उसको बर्दाश्त करती हैं। तो वो ये समझते थे ये बड़ा एक नॉर्मल है, हुँ, एक नॉर्मल रिलेशनशिप है। इसी तरह से ख़वातीन भी
یہ سمجھتی تھی کہ اٹس اوکے یا یہ بڑا ایک نارمل ہے کہ اگر آدمی جو سا ہے کہ وہ آپ کو ہٹ کر رہا ہے، شاؤٹ کر رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، تو ایک بڑا ایک نارملی اس کو لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے؟ تو ایک سب سے بڑا فیکٹر تو یہ ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اسٹریس، انکریزنگ اسٹریس ان آور سوسائٹی. جنرلی پوری دنیا کے اندر اس وقت جو فائنینشیل پریشرز ہیں یا جو بھی ہمارے ڈے ٹو ڈے پریشرز ہیں، وہی میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ اور یہ تربیت نہیں دی کہ یہ ان ڈے ٹو ڈے پریشرز کے ساتھ جو آتا ہے اس کو ہم نے کیسے مینج کرنا ہے. تو وہ پریشر جو سا ہے وہ اینگر کی صورت میں یا انگزائٹی کی صورت میں گھر میں سب سے کمزور پہ نکلتا ہے. اور وہ کمزور آپ کی بیوی ہوتی ہیں. باہر تو جا کے لوگ نہیں نا چیختے ہیں، چلاتے ہیں یا اینگر شو کرتے ہیں، وہ گھر کے اندر. تو اگین ہم لوگوں نے یہ اسٹرینتھ اپنے بچوں کے اندر ڈیولپ ہی نہیں کی کہ مسئلے مسائل تو زندگی کا حصہ ہے، اس کو کیسے مینج کرنا ہے. تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے نا، وہ دیکھیں ہمارا جو ہماری اسٹرینتھ، ہماری جو ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں وہ ہماری اسٹرینتھ بھی ہیں اور وہ ہماری ویکنیسز بھی بنتی ہیں. اٹ ڈپینڈ کہ ان کا شعور کا لیول کتنا ہے. ٹھیک ہے؟ میں نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں جو گھر بسے ہیں کیونکہ ان کے اندر ماں باپ کا بہت بڑا رول تھا، ساس سسر کا. اور میجورٹی آف دا ٹائم جو لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ماں کی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. شادی ہو گئی تو میرا بیٹا پتہ نہیں اب ان کے نیچے لگ گیا، اور سسر کی بھی یہی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. تو اگر ہم اس کو ڈیپلی لیں تو اٹس اے ویری گراس روٹ لیولز کے اندر اگین میں یہی میرا جو ابھی تک تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو بچپن سے تربیت زیادہ تر بیٹا اور بیٹی دونوں کی ماں کر رہی ہوتی ہے. والد صاحب زیادہ شامل تو ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ماں کر رہی ہوتی ہے. لیکن ہم ایز اے مدرس خود فوکس کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کو کیا تربیت کر رہے ہیں، بیٹیوں کی کیا کر رہے ہیں، بالکل بالکل عارفہ، کیا بہت سکھا رہے ہیں. امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. اور سسٹر افسانہ میں آپ کی طرف آؤں گی کہ یہ بات جو کی جا رہی ہے، میں نے کہا شروع میں کہ ہم مسائل کا بہت رونا روتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ آج کل کسی سے یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ آپس میں جو تناؤ بڑھ رہا ہے، آپس میں جو بے صبری ہے، ایک پیشنس کی کمی نظر آتی ہے، یہ ہمیں ہر والدین دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں میں بھی اور ان کے سامنے اپنی زندگی میں بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آج جو بات کریں گے وہ کریں گے شادی سے پہلے. شادی میں جاتے ہی تو نہیں اچانک سے لڑکا لڑکی تبدیل ہو جاتے، جیسا دیکھا اور جیسا برتا اور جیسا ٹرین ہوئے اسی کے مطابق چل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک گھر میں اس ذہن سے کہ ان بچوں کو آگے جا کر رشتے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، اس ذہن سے کیا تربیت ہونی چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور ایک یہ ایسا سوال ہے مجھے لگتا ہے امن کہ اس کا جواب ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ سب تھوڑا تھوڑا سوچتے ہوں گے. اس میں جو مجھے جو چیز لگتی ہے امن وہ یہ ہے کہ دیکھو، جب بھی ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے فرض کرو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو پڑھاتے وقت بھی ہمارے ذہن میں بچوں کو کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم کہ بیٹا آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی جاب اچھی ہو جائے گی، یا آپ جو ہے مطلب آپ کی لائف اچھی ہو جائے گی. تو ہم اب بچوں کو ہر چیز کا ایک مقصد بتاتے ہیں، یعنی ہم جب بھی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. ہم اکثر تربیت کرنے میں جو پرابلم ہمارے ساتھ ہمارے معاشرے میں، خاص کر کے اس ویسٹرن سوسائٹی میں جو ہم پرابلمس فیس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نا بچوں کو چیزوں کا مقصد نہیں بتا پا رہے ہیں کہ آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. ایون فرض کریں کہ اگر کوئی بچہ جو ہے کوئی کسی ایسی چیز کی ضد کر رہا ہے کہ بھئی مجھے کوئی چیز چاہیے، تو یہ بھی تربیت کا حصہ ہے کہ ماں باپ اس سے پوچھیں کہ اچھا آپ اس چیز کو جب حاصل کریں گے یا آپ یہ چیز مانگ رہے ہیں یا آپ چاہتے ہیں، تو اس کا آپ کے پیچھے پرپس کیا ہے، یعنی آپ وائی ڈو یو وانٹ دس. صحیح نا؟ تو بچوں کو مجھے لگتا ہے تربیت کے حوالے سے اور بچپن سے ہی نا ان کو مقصد سے جوڑا جائے کہ کیا چیز ہے، کیوں ہم یہ کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل تربیت میں ہی جیسے شادی سے پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو ہم چیزیں بتا دیتے ہیں یا آرڈر کر دیتے ہیں. جیسے اکثر دینی لحاظ سے بھی تم دیکھو کہ ہم کہتے ہیں بس آپ نے یہ ایسے کرنا ہے، بس آپ نے یہ ایسے کرنا ہے. اگر بچے آپس میں یا ماں باپ سے دوبارہ سوال کریں کہ کیوں یہ کرنا ہے، تو عموماً یہ سوال ویسٹرن سوسائٹی میں تو بہت ہے. بچوں کو آپ ایسے نہیں کنونس کر سکتے کہ بیٹا بس یہ کر لو، وہ کیوں اور وائی کا سوال ضرور آئے گا. تو پیرنٹس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کو سیٹسفائیڈ آنسر دے سکیں کہ اس کا مقصد کیا ہے.
جس میں عبادات بھی آ جاتی ہیں, جس میں ان کی پڑھائی بھی آ جاتی ہے. یعنی تربیت میں ہر چیز کا ایک مقصد بچوں کو ضرور بتانا چاہیے. جب ہم اسی طرح جب بچے بڑے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے ان کی شادیوں کے مسئلے تو نہیں کہنا چاہیے, مگر بہرحال ایک ایشو آتا ہے سامنے کہ بھی اب شادی ہونی, تو شادی بھی یعنی کیوں کرنی ہے, یعنی ان کو ایک مقصدیت تو بتائی جائے نا. جب ہمیں کسی چیز کا مقصد پتا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں, ہمارے لیے اس چیز کو کرنا آسان ہوتا ہے, اور پھر ہم اس چیز کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتے ہیں. اس کی بہت اچھی اگزامپل جیسے بچے اسٹڈی کرتے ہیں. دیکھو اگر کسی بچے کا, بہت زیادہ بچے بعض دفعہ بہت فوکس ہوتے ہیں اور بہت ینگ ایج سے تم نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت ڈٹرمن ہوتے ہیں کہ میں نے یہی کرنا ہے. جیسے کچھ بچوں کا ہوتا ہے اسپورٹس میں ہے, کوئی پروفیشنل لائف میں جانا چاہتے ہیں, تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت بہت ینگ ایج سے بعض بچے یہ چیز شو کرنے لگتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے. اب مقصد انہوں نے چونکہ کلیئر کر لیا نا اپنی زندگی کا, تو پھر وہ اس کے لیے اپنی آؤٹنگ بھی سیکریفائس کریں گے, پھر وہ اپنی تمام چیزوں کو اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے پھر اس چیز کی طرف آئیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں بچوں کی تربیت کرتے وقت ان کو مقصد سمجھانا چاہیے چیزوں. بالکل بالکل سسٹر رخشندہ, میں آپ کی طرف جب دوبارہ آؤں گی تو یہ سوال بھی آپ سے پوچھوں گی کہ یہ مقصد سکھانا اور سمجھانا اور یہ بتانا کہ کمٹمنٹ ہے, ایک سپورٹیو تعلق ہو, صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سالہ سال ڈھونڈ کے کوئی لڑکی یا لڑکا اپنے لیے پسند کر لیا ہے اور اس کے بعد بس ہر چیز بڑی آسان ہوگی, آپس میں کیسے تعلق نبھایا جائے. اچھا سسٹر آفا, میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ ماں کی زیادہ آپ نے کہا کہ ذمہ داری ہوتی ہے, اور میں اس کو اس طرح سمجھتی ہوں کہ ایک ماں کو بیٹی سے بھی ریلیشن قریب ہوتا ہے, پھر بیٹے کی زندگی میں بھی ایک لڑکی ہی آ رہی ہوتی ہے, تو اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک ہو. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ گھر کے ماحول میں اگر چیخ پکار ہو رہی ہے, اگر لڑائی جھگڑا ہے, مار پیٹ ہے, تو وہ چیز نارملائز ہو جائے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بحیثیت عورت, میں بہت ڈائریکٹ یہ سوال کر رہی ہوں کہ بحیثیت عورت, ایک عورت کو اپنے بچوں سے, اپنے بیٹا یا بیٹی سے اس حوالے سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے اگر رہا ہے ایسا ماحول گھر میں اور اب بچوں کی شادیاں ہونے جا رہی ہیں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپس میں ان چیزوں پر بات ہونی چاہیے؟ ایمن, اگر دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر گھر کا ماحول ایسا ہے, عموماً جب میں نے کام کیا ہے کچھ بچوں کے ساتھ جن کی شادیاں ہوئی ہیں اور وہ اس ماحول سے آئے ہیں اور وہ ڈومیسٹک وائلنس میں انوالو ہوئے ہیں, تو ایک چیز انہوں نے کی تھی کہ جب میرے فادر یہ کیا کرتے تھے تو میں ہیٹ کرتا تھا انہیں, اور میں سوچتا تھا میں کبھی نہیں کروں گا. لیکن یہ سب کانشیسلی ان بچوں کے اندر چیزیں پروگرامڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, میجورٹی آف دا ٹائم. یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ اس طرح سے نہ ہو. اور اگر ایک والدہ اپنے بچے سے یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے, آپ نے یہ نہیں کرنا, تو وہ تو دیکھیں قول و فعل میں تضاد ہے نا, تو وہ اس طرح سے اس کا اثر نہیں ہوگا. یہ تو ہمارے دین کے اندر بھی ہے کہ آپ جو کرتے ہیں وہ, آپ جو نہیں کرتے وہ آپ بتاتے کیوں ہیں. تو یہ ایک بہت جو سائیکولوجیکلی جو انگرین چیزیں ہوئی ہوتی ہیں نا آپ کے سب کانشیس میں, جو آپ چیزیں ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے پروگرام ہوئی ہوتی ہیں, اور اس کے مطابق پھر آپ اس طرح سے بچوں کو نہیں بتا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں. لیکن بچوں کی تربیت کے اندر میں یہ جب کہہ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ بہت انسیکیورٹیز ہیں. ابھی ایک اور سروے تھا کہ ڈومیسٹک وائلنس میں اصل پرپیٹریٹر کون ہوتے ہیں, تو وہ میجورٹی 99% خواتین ہی ہوتی ہیں, مائیں بہنیں ہماری ایشین کمیونٹی کے اندر, جو آپ کو کہہ رہی ہوتی ہیں, ٹرین کر رہی ہوتی ہیں, بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ نہیں کرنا, یہ بات نہیں سننی. انٹرفیئرنس بہت فیملیز کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ شاید شروع ہو جاتا ہے فوری طور پہ کہ اکثر اگر آپ وائف کو کہیں لے کر جا رہے ہیں تم بیوی کے نیچے لگ گئے ہو. تو یہ چیزیں جو سی ہیں, یہ ہماری انسیکیورٹی خواتین کی جو سی ہیں, یہ اس کو ڈیل کرنا چاہیے اور اس کو مینج کرنا چاہیے. اور یہ جو کام ہے اس کو بہرحال اس کو شروع کہیں نہ کہیں سے تو ہونا ہی ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ ماں کا رتبہ ماں کا ہے, بہن کا بہن کا ہے, اور بیوی کے حقوق کیا ہیں, جو کہ ہم نہیں بتاتے. اور اکثر ان چیزوں میں بعض اوقات تھوڑا سا میرا اختلاف بھی ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ اکثر دینی مدارس میں یا مسجدوں میں ہم ماں باپ کے حقوق کی بات کرتے ہیں, لیکن میاں اور بیوی کے حقوق کی بات نہیں کی جاتی کہ ان کی کیا حقوق ہیں, دونوں کے کیا حقوق ہیں, اور وہ کس طرح سے ایک زندگی میں آپس میں رہ سکتے ہیں.
اور बिल्कुल, दूसरा एक और आपने बात मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि हम बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, उनके बड़े मसले मसाइल भी हो रहे होते हैं, डिफरेंट वो चीज़ों से गुजरते हैं, बाज़ औक़ात स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं, लेकिन हर चीज़ का मसला हम समझते हैं कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा। हुँ, अगर बच्ची को कोई मसला है, तो उस मसले को डील नहीं करते, मैनेज नहीं करते हैं, अगर वो डिप्रेशन में है, ये स्ट्रेस में, हम कहते हैं बस शादी कर दो ठीक हो जाएगा, लेकिन शादी के बाद ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। हुँ, तो ये भी एक हमारे लिए सोचने का मुकाम है कि हम अपने बच्चों को जैसे रक्षंदा ने अभी बताया है कि किस तरह से हम उन्हें ट्रेन करें और किस तरह से हम उन्हें बताएं कि कि आपने जब जिंदगी एक साथ गुजारनी है तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट, वैल्यू, हेल्दी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, किस बिल्कुल, तरह से हमने हर रिश्ते के इज्जत और एहतराम रखना है। तो हुँ, ये जो मैं डे टू डे लाइफ के अंदर जब मैं ऐसे कपल्स को मिलती हूँ जो डिप्रेशन में होते हैं और वो डिप्रेशन अपना मुख्तलिफ तरीकों से निकालते हैं और एंड अप डिवोर्स पे होता है। हुँ, तो ये है कि बच्चों को शुरू से ही मतलब ये कि अगर आपके बच्चों को कोई इस तरह के इश्यूज है तो पहले उनको डील करें, उनको हुँ, रिजॉल्व करें और फिर अगली जिंदगी में उनका स्टेप इन होना चाहिए। और बिल्कुल, हर रिश्ते की बुनियाद ऑनेस्टी पे होती है, बिल्कुल, सही कहा आपने। ट्रस्ट पे होती है। ठीक है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा और था और ऑनेस्टी बहुत सारी ऑनेस्टी बातें हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मेरे ज़हन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक मौज़ू पे बात करने का मतलब ये नहीं होता कि वो पूरा का पूरा जो टॉपिक है या वो इश्यू है, वो हम एक ही प्रोग्राम में डील कर सकें। लेकिन बहुत सी बातें हैं जो आपकी बात से मेरे ज़हन में आई कि अगर बच्चा कोई लड़का या लड़की देख रहे हैं अपने घर का माहौल और वो शादी की उम्र को पहुँच गए, उनका इस चीज़ में कोई कसूर नहीं था, जैसा उनका माहौल था उसी में वो ब्रॉट अप हुए। अब शादी का वक़्त है, शादी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो सब चीज़ें उनके लाशों में मौजूद है। हालाँकि उन्होंने इस चीज़ का सोचा कि उन्होंने ये सब नहीं करना, लेकिन फिर भी वो चीज़ें जो हैं वो रिपीट होती हैं जब आप अपनी अमली ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो किस तरह से मुमकिन हो सकता है कि ये वाली बात वो खुद समझें या सिस्टर रक्षिंदा आप शायद मेरा सवाल समझ रही होंगी कि ये सब मौजूद था, अब शादीशुदा ज़िंदगी का स्टार्ट हो रहा है, तो कैसे मुमकिन है कि फिर यानी आप अपने आप को समझा सकें? सही। अ, एमन जैसे तुमने कहा ना कि यानी ये चीज़ें मतलब किसी बच्चे ने या बच्ची ने ये अब्यूसिव रिलेशनशिप अपने घर में देखी है। अब वो अपने ससुराल में है और शादी हो गई है अब उसकी, तो अब वो जो एक जो विशियस सर्कल है ना, उससे निकलने में सिर्फ़ एक चीज़ है जब हम अपने आप को अपना डायरेक्शन ठीक कर लें। क्योंकि बात वही है कि ये तो फिर सर्कल कभी ख़त्म नहीं होगा। हुँ, क्योंकि ये बच्चा अब्यूज़ करेगा या ये बच्ची अपने फैमिली को, अपने हस्बैंड को अब्यूज़ करेगी और फिर ये जो सिलसिला है ये चलता जाएगा और ये सिलसिला खत्म उसी वक़्त होगा जब कोई एक जो पैर है या एक मर्द या एक औरत जो शौहर या बीवी हैं, तो उनको ये कहना कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करनी है और उसको ना करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो उनके अपने अंदर यानी एक जिसको कहते हैं ना कि उनकी जो कहना चाहिए इस्तिकामत वो बहुत ज़रूरी है। हुँ, इसके लिए जो मैं तुम्हें बात कहूँगी वो यही है कि देखो अक्सर आप लोगों से जैसे मैंने तुमसे शुरू में कहा ना मकसद की बात है। तो जैसे तुम जब ये सोचो कि लोगों से जब बात की जाती है कि आप शादी क्यों करना चाहते हैं? ठीक है ना? जैसे अक्सर किसी से भी पूछो जिनकी शादी हो गई है या जिनकी शादी अभी नहीं हुई है। अगर उनसे पूछा जाए कि आप शादी क्यों करना चाहते हैं? तो ये क्यों का जवाब में आपको यूजुअली 2 किस्म के आंसर मिलते हैं। या तो वो बंदा कहेगा भई सब करते हैं तो हम भी कर रहे हैं, हुँ, ठीक है ना? ये तो करते हैं इसमें पूछने की क्या बात है? या जो ज़रा-सा थोड़े रिलिजियस होंगे वो ये कहेंगे कि नहीं ये तो सुन्नत है, ये सुन्नत है इसलिए इसको तो ज़रूर करना है। हर यानी ये एक रीज़न आपने बता दिया मगर इसका जो डीप डाउन मकसद है ना, वो तो नहीं आप समझे कि ये क्यों करनी है। हुँ, क्योंकि जब आप उस मकसद को समझेंगे ना, तब आप उस मकसद के साथ आपको एक जिसको कहते हैं ना ईगरनेस होगी और ईगरनेस को आप फिर वो एक तरह से अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर करेंगे। ठीक है? हुँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अब हम अगर ये समझे कि भई शादी का मकसद जनरली क्या है? अगर मैं एक सवाल आप यानी ज़हन में करूँ और हमारे ऑडियंस भी हैं, अगर वो भी इंशाअल्लाह ताला इसमें थोड़ा वो करें कि क्यों शादी की जाती है? बिल्कुल, बहुत अगर ये शुक्रिया सब सिस्टर रफसंदा। हम ब्रेक की तरफ जाएँगे अभी और ब्रेक के बाद आके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मौज़ू है, जैसे कि आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं इस वक़्त, इसके बारे में सोच भी रहे होंगे, आपके अपने ज़हन में बहुत से सवाल होंगे।
آپ نے خود آبزرو کیا ہوگا بہت ساری باتیں جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ایکسپیرینس سے ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ڈس ایگری بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا, ہمیں کال کیجیے گا. ابھی چلتے ہیں بریک کی طرف اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر بات کی جا رہی ہے پری میرج کاؤنسلنگ پر. شادی سے پہلے جو ہے, جس شادی کے لیے بہت زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے لڑکے پہ بھی اور لڑکی پہ بھی کہ جلدی کی جائے, عمر نہ گزر جائے, اور دیر سے ہوئی تو مسئلے مسائل ہوں گے. تو دیر ہو یا جلدی ہو, اس سے پہلے کیا ضرورت ہے, کن باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ان کے لیے والدین کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ خود میچور ہیں, جیسے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, نوجوان اپنی زندگی میں گھومنے پھرنے کے لیے, کھانے پینے کے لیے, اپنی ڈریسنگ, ہر طرح کی چیزوں کے لیے خود ہی سے ڈیسیژنز لے رہے ہوتے ہیں. تو جب اتنے بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی میں کسی کو بھی شامل کرنے سے پہلے بھی اپنی تربیت کی جائے. جس طرح ہم ٹریول پلان کرتے ہیں, ہالیڈیز پلان کرتے ہیں, اپنے لیے ہر زندگی کا ڈیسیژن لیتے ہوئے بہت سارے آسپیکٹس کو مد نظر رکھتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم شادی کے رشتے میں بننے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کو سمجھنا چاہیے, کیسے اپنی تربیت کی کوشش کرنی چاہیے, اور ساتھ میں والدین اگر موجود ہیں ارد گرد تو وہ اپنے بچوں سے کن ٹاپکس پہ بات کر سکتے ہیں. جی سسٹر عارفہ, آپ اس موضوع پر کیا کہیں گی کہ پری میرج کاؤنسلنگ پر کن کن باتوں پر دھیان رکھنا ضروری ہے, کیا آپ ڈسکشنز کرنے چاہیں؟ میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو بچے ہیں جیسے ہی وہ ٹین ایج پہ پہنچتے ہیں تو ہمارے مسجدوں کے اندر جیسے اسلامک کلاسز ہوتی ہیں تو ان کے ذریعے بھی بچوں کو بتایا جائے کہ شادی کیا انسٹیٹیوٹ ہے, میرج ایک انسٹیٹیوٹ ہے, اور اس کے اندر ایک دوسرے کی کیا خیالات رکھنے چاہیے, کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, کیا چیزیں ہونی چاہیے, ایمپتھی ہونی چاہیے, ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے. یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے جو آج کل مسنگ ہے. اس کے بعد یہ کہ ہمارے لیے سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ سنت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کس طرح سے ایز اے ہسبینڈ اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیا تھا, اور اسی طرح سے وائس ورسز کے امہات المومنین انہوں نے کس طرح سے ان کے ساتھ تعلق رکھا تھا. تو ہمارا جو بنیادی بعض اوقات دیکھیں, میں والدین کو میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ شروع ہونا چاہیے گھر سے, لیکن بعض اوقات آئی کین انڈرسٹینڈ کہ کچھ والدین کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے. تو پھر ہمیں ایز اے سوسائٹی, ایز اے کمیونٹی, ہمیں ایسے کچھ 2 دن کی ورک شاپس یا 3 دن کی ورک شاپ جس کے اندر ہم بچوں کو یہ انڈرسٹینڈ کروا سکیں کہ اصل میں شادی کیا ہے, اور اس کے لیے کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اور کس طرح سے ہم نے ایک دوسرے کی عزت, احترام اور کمیونیکیٹ کرنا ہے. کیونکہ یہ چیزیں مسنگ ہوتی ہیں جب آپ دیکھتے ہیں نا ڈومیسٹک وائلنس یا ناکام شادیوں میں, ان میں 2 چیزیں مینلی مسنگ ہوتی ہیں, ایک ایمپتھی, ایک دوسرے کا احساس, اور دوسری کمیونیکیشن. کہ بات نہیں ایک دوسرے کی وہ سن سکتے یا برداشت کر سکتے, یا جو بھی ایشوز ہوتے ہیں. تو یہ اگر ہم ٹریننگ اپنے بچوں کو ساتھ کے ساتھ شروع سے دینا شروع کریں, اور ایسی ورک شاپس آرگنائز کریں, ایسے ان کو کورسز کروائیں جس کے اندر ہیلدی ریلیشن شپ کا ہو, تو شاید ہم لوگ یہ وشز سرکل جس کی بات کر رہے تھے پہلے کہ وہ ٹوٹ سکتا ہے, اور بچوں کے اندر یہ شعور بیدار ہو کہ ایکچولی یہ شادی جو ان سی ہے یہ صرف فیری ٹیل نہیں ہے. عموماً لڑکیاں بھی یہی سمجھتی ہیں کہ بس سارے مسئلے شادی کے بعد ختم ہو جائیں گے, اور لڑکے بھی یہی سمجھتے ہیں. اٹس اے رسپانسبلٹی, اور یہ رسپانسبلٹی دونوں طرف سے ہوتی ہے, اور اس میں تھوڑی سی زیادہ ذمہ داری لڑکے کے اوپر ہوتی ہے, کیونکہ لڑکی اس کے گھر آ رہی ہوتی ہے, ایک مختلف ماحول سے نئے ماحول کے اندر ایڈجسٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس نے ریلیشن شپس میں بیلنس کیسے کرنا ہے. اور یہ ایک چیلنجنگ کام ہوتا ہے جہاں پہ میجورٹی آف دا ٹائم لڑکے, ہمارے بچے, چونکہ ان کی اس طرح سے ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی ہے تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں, اور آرگومنٹس ہونا شروع ہو جاتی ہیں, یہ امبیلنس ہو جاتا ہے چیزیں. بالکل تو آپ نے ٹھیک کہا. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. جی جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور ناظرین, آپ جو ہمارے پروگرام سن رہے ہیں, آپ میں سے جو لوگ بھی اس طرح کی کوئی کوششیں کر سکتے ہیں, جیسے سسٹر عارفہ نے سجیشن دی کہ اپنی جو مساجد ہیں امپورٹنٹ, جو آپ کے ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں, آ کے سنتے ہیں, نماز ہو رہی ہے, اس کے بعد کوئی ایسا ریمائنڈر یا خود بات جو ہے اس کے اندر ان چیزوں کے اوپر زیادہ بات چیت کرنا
کہ جس طرح والدین کے حقوق پر بات کی جاتی ہے، جس طرح سے یہ بھی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ ریلیشن شپس امپورٹنٹ ہیں، لیکن ان کو جو آپ کے یوتھ سرکلز ہو رہے ہیں، ان موضوعات کو ڈسکس کرنا، ان چیزوں کو موضوعات میں لے کر آنا، ان کے اوپر ٹریننگز ارینج کرنا بڑی تعداد میں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ لوگوں میں سے جو لوگ بھی ہمارے پروگرام سن رہے ہیں اور ایسی کوئی کوشش کر سکتے ہیں، اس طرح کا کوئی انیشیٹو لے سکتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہو سکتی ہے سوسائٹی کی، کیونکہ رشتے جو بنتے ہیں آپس میں، تعلقات بنتے ہیں، فیملیز بنتی ہیں، تو ان کی بنیاد اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ سوسائٹی اس کے نتیجے میں آگے بڑھ سکے۔ اگر ایک خاندان کے ادارے میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، آپس میں رشتے ناطے نہیں چل پاتے، تو اس کا اثر صرف 2 انڈیویجولس پر نہیں پڑتا، بلکہ ہر ایک کے اوپر پڑتا ہے، اس کے اثرات دور تک پھیل جاتے ہیں۔ تو ضرور ہوں آپ لوگ بھی اس چیز کے لیے کوششیں کریں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں، ہم سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ سسٹر رخنا، میں آپ کی طرف آؤں گی اور اس بارے میں آپ سے بات کروں گی کہ جو ایموشنل یا فزیکل ابیوز ہے، یہ جیسے انہوں نے کہا کہ لاشعور میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہ جیسے بہن بھائی ہیں آپس میں، ان کے تعلقات ہیں، یا اپنے بچوں کو ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کون بچہ ایسا ہے کہ جو بہت کسی پر ہاتھ زیادہ اٹھاتا ہے، یا بہت زیادہ یعنی اس کی زبان سے ایسے جملے نکلتے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر شروع سے ہی اس کے بارے میں ایسی کوئی تربیت ہونے چاہیے، اور اس کا کیا اثر پڑتا ہے بعد کی زندگی میں؟ ہوں بالکل بالکل، یہ تو جیسے ابھی عارفہ نے بھی کہا کہ یہ تو تربیت کا حصہ ہے۔ اگر پیرنٹس سبلنگس کے درمیان بھی اگر فیورزم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جیسے ایک پیرنٹ ہے وہ دوسرے بچے کو زیادہ چانسز دے رہے ہیں، یا فرض کریں وہ غلط بھی کر رہا ہے مگر نہیں بھئی وہ تو میرا بچہ ہے، یا وہ کمزور ہے، یا اس کو کوئی بیماری ہے، یا جو اس طرح سے، یعنی ہم بچوں کو بعض دفعہ اسپوائل اس طریقے سے کر دیتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ہم اس کو جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز بھی پیرنٹس کو بہت زیادہ کیئرفلی، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب بہیو اور بیلنس کرنی چاہیے، کیونکہ obviously جو بچہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، اگر وہ بہت زیادہ وربل ہے، یا وہ بولتا ہے اس طرح سے کہ دوسرے سبلنگ کا دل دکھتا ہے، تو obviously that means he has a tendency, right؟ ہو سکتا ہے آپ گھر میں نہیں کرتے ہو، آپ دونوں میاں بیوی بہت اچھے ہوں، مگر اس بچے کے اندر یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو وہی چیز ہے کہ جب وہ ایک برائی آپ دیکھ رہے ہیں اس بچے کے اندر کہ وہ جو ہے وہ سر ابھار رہی ہے، تو اس کو وہیں پہ اس کو کریکٹ کریں، کیونکہ یہ چیز پھر آگے جا کے وہ دوسروں کی لائف میں ہو سکتا ہے زیادہ پرابلم کرے، اور آپ کی اپنی لائف میں بھی بہت پرابلم کریٹ کر دے گا۔ اس کا حل خاموشی نہیں ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ان دیئر 20s ہیں، تو ماں باپ بھی بچوں سے ڈرنے بھی لگتے ہیں، ہے نا، کہ اگر ہم انہیں کریکٹ کریں گے تو وہ ہمارے اوپر سے پیچھے سے پھر دوبارہ شاؤٹ کریں گے۔ اور یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ایک طرح سے وہ بلکہ ابیوسو اس کے شکار ہونے لگتے ہیں، صحیح ہے نا، یعنی ہسبینڈ بیوی تو الگ ہے مگر پیرنٹس بھی اس طرح سے یعنی ابیوسو ریلیشن شپ کے شکار ہونے لگتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے بچپن ہی سے کہ بچے ہمارے کس ٹینڈنسی پہ جا رہے ہیں، صحیح نا، اور ان کی تربیت کریں، اور ان کو جیسے ابھی عارفہ نے بالکل صحیح کہا کہ مسجدوں میں صرف قرآن نہ پڑھائی جائے، بلکہ آپ بچوں کو، اور گاہے بگاہے، یہ بھی نہیں کہ بس جب شادی کا ٹائم آ رہا ہے تو ہم بچوں کو لے کے بیٹھ گئے کہ بیٹا ایسے اور بیٹی ایسے اور بیٹی ویسے، نہیں، یہ چیزیں تھرو آؤٹ، یعنی when they become mature, the time when they become mature، اس وقت سے بچوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالنی چاہیے ہمیں کہ دیکھو آگے جا کے آپ کریں گے انشاءاللہ شادی، اور جب آپ کریں گے شادی تو آپ نے کس طریقے کے ماحول اپنے گھر میں رکھنا ہے، صحیح ہے نا، اور ان کو مختلف اگزامپل سے بھی انسان سمجھا سکتا ہے، جیسے کہ آپ جیسے ٹی وی میں یا بعض دفعہ نیوز میں ہم سنتے ہیں یا سوشل میڈیا میں سنتے ہیں کہ کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے نا، غلط کام تو غلط کام سب کو لگتا ہے، مگر جب ہم خود وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ تو بچوں کے اندر یہ احساس جگائیں کہ دیکھو یہ اس نے غلط کیا ہے، بھلے یعنی، اور اپنی بھی اگر غلطی، ہم بھی کوئی غلطی کرتے ہیں اپنی ریلیشن شپ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو ہمیں بھی بچوں کے سامنے اس طرح سے کہنا چاہیے کہ بیٹا مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یا میں نے اس سچویشن کو بگاڑ دیا ہے نا، یعنی یہ مرد بھی کرے، شوہر بھی کرے بچوں کے ساتھ، اور بیوی بھی کرے بچوں کے ساتھ، کہ اپنے آپ کو بھی کہ دیکھو وی آر آلسو ٹرائنگ ٹو میک دس سچویشن بیٹر، صحیح نا۔ تو یہ تربیت میں جب ہم یہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے کریں گے نا، تو وہی والی بات ہے کہ وہ اوور نائٹ تو کوئی چیز بدلتی نہیں ہے، بالکل مگر انشاءاللہ
इंशाल्लाह थोड़ा-थोड़ा करके ये चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएँगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। सिस्टर आरफ़ा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसे कि ये बात हुई यहाँ पर कि वालिदैन सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे होते, या बच्चे वालिदैन को ही बुरा-भला कहना शुरू कर देते हैं अगर उनकी कोई तरबियत या इस्लाह की कोशिश की जाए। लेकिन क्या आप इससे एग्री करती हैं कि बाद में भी जब आप रिश्ता बनवाते, आप ख़ानदान मिलके दूसरे बच्चे-बच्ची को घर में लाते हैं, तब जो वो टूट-फूट होती है, आपस में इख्तिलाफ़ होता है, तब जो मसले-मसाइल होते हैं, वो भी फिर वालिदैन के लिए एक सर दर्द का सबब बनते हैं? यानी वो ये नहीं है कि बस शादी हो गई तो सारा सुकून हो गया, बल्कि वालिदैन तो हमेशा ही उन चीज़ों को जो है सफ़र कर रहे होते हैं उसके लिए ना। तो आपको क्या लगता है कि कितना इसमें इंटरफेयर करना चाहिए? आपको लगता है आपका बेटा है, फिज़िकली, इमोशनली वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है कि वो बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहा है, या बेटी है, तो किस हद तक शामिल होना चाहिए? क्या समझाना चाहिए? आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं, बिल्कुल इसमें बिल्कुल पेरेंट्स को शामिल होना चाहिए। अगर वो गलत कर रहे हैं, तो गलत को गलत कहना चाहिए और उन्हें रोकना चाहिए। देखिए, ये अभी जैसे रक्षांता ने भी बात की कि बचपन से ही बहन-भाई जब आपस में लड़ रहे होते हैं, तो हम अमूमन मदर्स क्या कह रही होती हैं, या फादर क्या कह रहे होते हैं। अगर भाई ने बहन को मारा, तो कह दिया, "कोई बात नहीं, भाई है ना, इट्स ओके।" हुँ, बहन ने अगर उसको मारा, "नहीं, नहीं, भाई को नहीं मारते।" हुँ, अगर भाई ने कोई चीज़ चाहिए, "नहीं, नहीं, बैठो बेटा, वो ले आएँगी।" तो हम क्या उनकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि इट्स ओके कि आप कर सकते हैं। तो हुँ, ये चीज़ें जैसे मैंने आपको कहा कि शुरू से ही प्रोग्राम होना शुरू हो जाती हैं। और वही पेरेंट्स जो मेरे तजर्बे में है कि वही बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, जो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हुँ, जिन्होंने अपने घर के अंदर कोई पुरसुकून माहौल नहीं देखा हुआ। फ़र्ज़ करें माँ-बाप आपस में लड़ रहे हैं और बच्चों ने ये देखा है, बड़े होके तो डीप डाउन दोनों को पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं। तो हुँ, पेरेंट्स अपने बच्चों की बेहतरी के लिए कहेंगे, "बेटा आपने ऐसा नहीं करना।" तो वो कहेंगे कि "आप तो करते थे ना, हुँ, तो आप मुझे क्यों कह रहे हैं? मुझे क्यों रोक रहे हैं?" तो हुँ, ये अमूमन ये चीज़ें इस तरह से डेवलप होती हैं, लेकिन मैं ये पेरेंट्स की बिल्कुल ज़िम्मेदारी है। और देखें ऐमन ये जो कहा गया है ना कि वालिदैन को माँ को भी ये कहा गया है कि कदमों तले जन्नत है। और ये बात मुझे एज़ अ मदर समझ आई थी कि कितना मुश्किल है बच्चों की तरबियत करना, ट्रेनिंग करना, एक जिहाद होता है पूरा एक। बिल्कुल। सिस्टर आपको आफ़ा, मैं आपकी तरफ बहुत दोबारा आऊँगी। इस मौज़ू हाँ, पर आप बिल बात उसी कंप्लीट तरह से कीजिएगा। पहले आपको हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनकी कॉल लेते हैं और फिर दोबारा इसी पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एज यूजुअल जो इतना अच्छा आपका टॉपिक है। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि जो बच्चों में ना इंग्लिश वर्जन ऑफ लाइफस्टाइल है, जैसे वो कहते हैं कि लिव योर ओन ड्रीम, केयर अबाउट योर एंजॉयमेंट, leave this old baggage. You know, even they say to their parents, why we live their dream, and this kind of English style version is very dangerous for our coming generation. And we right from the beginning, जो नर्सरी से हमें उन्हें ट्रेन करना चाहिए कि एक मतलब कि मी माई सेल्फ एंड सेल्फिशनेस जो बच्चों में बहुत ज्यादा आ गई है, उसको किस तरीके से इस ब्रिज को इस गैप को किस तरीके से हमने अबूर करना है, और किस तरीके से वो जो हमारी अपनी एथिक्स वैल्यूज इस्लामिक वैल्यूज हैं, जो दूसरों की केयर करना, माँ बाप की केयर करना, रिस्पेक्ट करना, सारी चीज़ों को लेके चैलेंजेस को फेस करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब मैं सिस्टर रक्षंदा से लूँगी, लेकिन पहले सिस्टर आरफ़ा, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए कि किस तरह से आपको इस मामले में, यानी एक रोल आपका हमेशा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भई आपके बच्चे कर रहे हैं, हम कैसे उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करें, या बच्चे भी ये कह दें कि नहीं, आपको क्या है इससे मसला? देखिए, मैंने कुछ ऐसे केसेस डील किए हैं जिसके अंदर शादी की उन्होंने, बेटे की शादी की, पाकिस्तान से वो लेकर आई बच्ची को, और उसके बाद बस बच्ची का काम था घर में काम वगैरह करना, और बेटे की काफ़ी गर्लफ्रेंड्स थीं और मदर उसको कहती थी, तो फिर क्या हुआ? आदमी तो ये करते हैं ना। तो हुँ, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से उस लड़के को एनकरेजमेंट मिलती रही, ठीक हुँ, है? और उसके बाद एंड तो ख़ैर बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि पेरेंट्स को हमेशा बच्चों के लिए पॉज़िटिव रोल मॉडल और पॉज़िटिव, अगर फ़र्ज़ कर पास्ट में जो कुछ भी हो गया, लेकिन फ्यूचर के अंदर उनके साथ खड़े हों और उनको समझाते रहें और उनको बताते रहें कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो उसको गलत कहें।
اگر وہ صحیح کر رہے ہیں تو اس کو انکریج کریں. تو یہ بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے پیرنٹس کا. دیکھیں شادی جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بچے کی تربیت صرف ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی، پورے گاؤں کی ہوتی ہے. ایک گاؤں ایک بچے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے شادی شدہ زندگی میں بھی ہر ایک کا اپنا رول ہوتا ہے، پازیٹیو رول ہوتا ہے. ایکسٹینڈڈ فیملی کا بھی رول ہوتا ہے، پیرنٹس کا رول ہوتا ہے، بہنوں کا رول ہوتا ہے، سب کا رول ہوتا ہے. تو پھر ایک اس طرح معاشرے کے اندر ہم ایک اچھی خاندان کی تربیت کر سکتے ہیں. بالکل، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ سسٹر رخشندہ میں آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے پوچھوں گی کہ جیسے ایک یہ بات ہے کہ بس ہر انسان اس چیز کو سوچے کہ میری زندگی ہے، مجھے سب کچھ ملنا چاہیے، مجھے اطمینان ہونا چاہیے، مجھے خوشی ہونی چاہیے۔ تو یہ والا جب ایک مائنڈ سیٹ بنتا جاتا ہوں، ہے تو آپ کس طرح سے پھر وہ ایمپیتھی یا ہمدردی یا یہ سب چیزیں ہوں، کیسے پھر پیدا ہوں گی؟ صحیح ہے. یہ ایک ڈائلیما ہے جو ہماری سوسائٹی کا ہے، یہ ڈائلیما، کیونکہ یہ ایک obviously یہی ہمارے بچے اسکول میں سیکھتے ہیں کہ یو کم فرسٹ، ہے نا. تو اس کے لیے جو میرا خیال میں مجھے جو لگتا ہے، جو میں نے جس چیز کا ایکسپیرینس کیا ہے، کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بچوں کو اللہ سے جوڑیں. دیکھیں جب تک ہم دیکھیں شادی ہے یا جو ہم الحمدللہ ایک مسلمان کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں نا یہاں پہ، تو مسلمان کی زندگی میں تو ہر چیز کو اللہ سے جوڑا جاتا ہے نا. اور یہی چیز بچوں کو بچپن سے یہ چیز بتانی ہے کہ آپ کو ٹھیک ہے، یو نیڈ ٹو لک آفٹر یور سیلف بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ادرس، ناٹ بائی اپسیٹنگ ادرس. یہ چیز غلط ہے نا کہ ہم بس اپنے کو دیکھیں اور دوسرے کو ہم کچھ نہ خیال کریں. یہ چیز ہمارا دین تو نہیں سکھاتا. ہمارا دین تو سکھاتا ہے کہ آپ اپنا بھی خیال کرو اور دوسروں کا بھی خیال کرو. اور جب بچے یہ والی اسٹیج پہ ہوتے ہیں نا، بچپن ہی سے ان کو ہوتا ہے کہ نو آئی لائک دس، وائی ڈو آئی نیڈ ٹو ڈو دس when I don't feel like doing it, I need to do what I want to do. ہے نا، بچے اسی طرح سے کرتے ہیں نا، کیونکہ یہاں ان کو انکریج کیا جاتا ہے اس چیز سے. تو اس میں والدین کا کردار یہاں پہ یہ ہونا چاہیے کہ یس یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، بٹ وی آر باؤنڈ. ہم جو ہیں اسلام کے اندر باؤنڈ ہیں، ہے نا. ہم ایسے الگ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں. جب ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ باؤنڈریز دی ہوئی ہیں. صحیح ہے نا، کہ وہ ہم اپنے کو بھی یعنی خوش رکھیں، مگر یہ نہ ہو کہ ہم اپنی خوشی میں اور اپنی سیٹسفیکشن میں دوسرے کو ڈس سیٹسفائی کر لیں، ہے نا. یہ چیز ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے بتانی چاہیے. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں اور ایڈ کروں گی کہ دیکھیں شادی کے حوالے سے بھی جو ہم پرابلمز ہوتے ہیں وہ ایکچولی میجورٹی ٹائم پہ اگر ہم قرآن کو دیکھیں ایمن، تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی میاں بیوی کے تعلق کا ذکر کیا ہے وہاں پہ ہمیشہ آخر میں کہا ہے اور مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو. یعنی کیوں اللہ تعالیٰ نے ہر وقت جہاں بھی، یہ پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ کتنا نازک معاملہ ہوتا ہے اور اس میں کتنی آسانی سے دوسرے پہ زیادتی ہو سکتی ہے. تو جتنی دفعہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور مجھ سے ڈرو. ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بس ڈرتے رہیں، ڈرنے کا مطلب ہے کہ تم واچفل رہو کہ تم کر کیا رہے ہو، تم کس کے ساتھ. اگر تم بیوی ہو تو تم اپنے شوہر کو کیسے ڈیل کر رہی ہو، تم اگر شوہر ہو تو اپنی بیوی کو کیسے ڈیل کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ ہے اوپر. یہ مت سمجھو کہ تم اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو یا کر رہی ہو تو یو کین گیٹ اوے ود اٹ. صحیح ہے نا. تو جب تک ہم بچوں کے اندر اس اینگل سے نہیں آئیں گے نا تو وہ ہمیشہ چیزوں کو بہت سپرفیشلی دیکھیں گے اور ایگزیکٹلی. وہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اچھے بن جائے، مگر ان کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ آئی کین گیٹ اوے. جب یہ پرابلم یہ بندہ ہماری زندگی سے چلا جائے گا، ماں باپ چلے جائیں گے، ماں باپ سامنے نہیں ہوں گے، تو اٹس اوکے، آئی کین ڈو وٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو. یس، ہے نا. بالکل بالکل تو آپ نے ٹھیک یہ کہا سسٹر رخشندہ. اور عارفہ میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ اگر خصوصی طور پر علیحدہ علیحدہ ہم اس چیز پر بات کریں کہ جو لڑکیاں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، جو بیٹے ہیں، ان کو خصوصی ہمیں زندگی کو گزارنے کے لیے، تعلق کو پائیدار بنانے کے لیے کیا باتیں سکھانی چاہیے. کیونکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اگر آپ کی بچی فار ایگزامپل، بچی آپ کو شکل سے بھی لگ رہا ہے اچھی ہے، ایجوکیشن میں بھی اچھی ہے، ہمیشہ سے اس کے اسکول میں، پھر آگے ہائر ایجوکیشن میں اس کے مارکس بھی بہت اچھے آ رہے ہیں، گریڈ بھی بہت اچھے آ رہے ہیں، یا لڑکا آپ کا بہت ذہین ہے، تو آپ کو وہی چیزیں آپ پھر نا لوگوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں اور وہی چیزیں ان پہ آپ فخر بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو خود پتا ہوتا ہے کہ اس ساری اچھائی کے علاوہ بھی کچھ کمزوریاں، کچھ ویکنیسز ہیں اور ان کے اوپر کام کرنا ضروری ہے.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لڑکیوں کی ماؤں کو یا پیرنٹس کو کس طرح سے کن چیزوں پہ ان کی تربیت کرنی چاہیے اور لڑکوں کی؟ دیکھیں میں دونوں کو کمبائن کر کے کہوں گی کہ ایک تو ایمپتھی کہ احساس کرنا ایک دوسرے کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت سارے اس طرح سے سچویشنز دیکھی ہیں، آدمی صبح سے لے کر رات تک کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ گھر آتے ہیں تو بیگم انہیں صرف ایک جملہ کہہ دیتی ہیں کہ آپ نے کیا کیا سارا دن، پھرتے ہی رہے ہیں نا ٹیکسی میں۔ اور اسی طرح سے خواتین سارا دن صبح 7 بجے سے لے کر رات بجے تک کوکنگ کلیننگ سارا کچھ کر رہی ہوتی ہیں، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ مرد حضرات آ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم تو گھر میں عیاشی کر رہی ہو یا کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ احساس ایک دوسرے کا، ایمپتھی ڈیولپ کرنا کہ ایک دوسرے کے، اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہے کمیونیکیشن، کہ آپ ایک دوسرے سے گفتگو کیسے کرتے ہیں، کس طرح سے بات کرتے ہیں، کس طرح سے بات انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ میجورٹی آف دا ٹائم ہم مطلب ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑا اٹیک کر رہے ہوتے ہیں نا دوسرے پہ کہ آپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے، آپ نے یہ کیا ہے، اور وہ پھر کبھی بھی پازیٹیو اس کی اینڈنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو کمیونیکیشن ہے، ایمپتھی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ جو آنےسٹی ہوتی ہے، ہیلدی ریلیشن شپس کے اندر یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور یہ لڑکا لڑکی دونوں کے لیے، دونوں سائڈ سے ہونی چاہیے۔ لڑکے کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ اگر وہ ایک لڑکی نکاح میں آ رہی ہے، وہ ایک بالکل مختلف ماحول سے آئی ہیں، ان کو گھر میں کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، ان کی کس طرح سے انہوں نے اپنے گھر میں رسپیکٹ دلوانی بھی ہے، یہ بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا لڑکوں کے اوپر میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ اور اگین میں گھر کے اندر میں یہ پھر سے ایک بات ریپیٹ کرنا چاہوں گی، کیونکہ میرا جو تجربہ ہے پچھلے 20 سالوں سے کمیونٹی کے اندر کام کرتے ہوئے، کہ بعض اوقات کچھ پیرنٹس کی یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ انفارمیشن نہیں دے سکتے ہیں، یا ان کے اندر وہ کیپیبلٹیز نہیں ہوتی ہیں کہ وہ دے سکیں۔ تو کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہمارے کمیونٹی کے اندر ہونا چاہیے، جہاں پہ کم از کم جس طرح ہم قرآن پڑھانے کے لیے مسجد میں بھیج دیتے ہیں، اسی طرح ہم کہیں کہ اچھا چلو میں نہیں کر سکتی، لیکن میں اب چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کو یہ انفارمیشن ہو، ان کے پاس یہ ٹریننگ ہو کہ ان کی زندگی بہتر گزر سکے۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ چیزیں میں کہوں گی کہ یہ دونوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اندر جس طرح سے میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ہم سب کی کمبائنڈ رسپانسبلٹی بنتی ہے، انڈیویجولس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، ہماری ایز اے سوسائٹی رسپانسبلٹی ہے کہ ڈیورس ریٹس ہمارے بہت ہائی ہو رہے ہیں، 6 مہینوں کے اندر ڈیورسز ہو رہی ہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آخر یہ چیزیں ہو کیوں رہی ہیں، کس وجہ سے ہو رہی ہیں، کیا ریزنز ہیں، ٹالرنس کمپرومائز کیوں نہیں ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو بات سمجھنے کی اس طرح سے ہمارے اندر ابیلٹی کیوں نہیں ہے۔ بالکل سسٹر عافا، اور آپ اس نے کی ٹھیک کہا، سوچنے ڈیپ غور و فکر ڈاؤن کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ میں یہ کہ صرف سوچتے ہی نہ رہ جائیں، بلکہ اپنی کیپیسٹی میں ایز انڈیویژول آپ اپنے گھر میں کیا تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کیا ڈسکشنز، کیا ڈائلاگ شروع کر سکتے ہیں، یہ ضرور کرنا چاہیے۔ سسٹر افشندہ، آپ کوئی اس حوالے سے آخری میسج دینا چاہیں، کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے؟ جی میرے خیال میں تو مجھے لگتا ہے کہ بچوں کی جیسے شادی یا اس کے بعد کی لائف میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک فری مطلب انسان نہ سمجھیں کہ میں بس ایک شتر بے مہار کوئی ہوں اور جو مرضی دل چاہے کروں۔ جتنا ہم اپنے بچوں کو دین سے قریب کریں گے نا، یعنی دین اگر ہم ہر چیز سے نکال دیں گے نا، تو یقین کریں کہ پھر ہمارے پاس، کیونکہ ہمارا جیسے ایمپتھی ہے یا رسپیکٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہے، صحیح ہے نا؟ اور یہ چیزیں ہمیں بچوں کو بچپن سے دینی ہے، اور اگر بچپن میں ہم کسی وجہ سے نہیں دے سکیں، خود نہیں دے سکیں، یا مسجد بھی نہیں بھیج سکیں انہیں، کہ یا کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں بھیج سکیں، تو ایک چیز یہ ہے کہ ان کے لیے دعا بہت کریں۔ اگر وہ آپ ایک بے بسی کی سچویشن میں ایز اے پیرنٹ ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا غلط کام کر رہا ہے، اور اب آپ نہیں کچھ کر سکتے ہیں، یو ریئلی آر ہیلپ لیس، دین ایٹ لیسٹ میک اے لاٹ آف دعا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں چاہتی ہوں اس چیز کو ٹھیک ہونا، مجھے یا تو وہ طریقہ بتا دیں، یا میرے ذہنوں میں وہ مجھے ریسورسز میرے سامنے آ جائیں جن سے میں اس چیز کو ٹھیک کروں۔ بالکل گیو اپ نہیں کر دینا چاہیے کہ نہیں اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، I cannot do anything. So as a parent we have a power of dua, so keep on اور making dua.
بہت شکریہ سسٹر رخشندہ اینڈ سسٹر عارفہ، آپ دونوں آج کے اس پروگرام میں شامل ہوئیں۔ یہ ٹاپک اس طرح کا تھا کہ اس پر ہم بہت سارے پروگرامز کر سکتے ہیں، بہت سے سوال ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ جو لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہوں گے، اپنے اپنے مسائل ہمارے مائنڈ میں ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ اس سے بالکل مختلف ہے، ہم نے بہت کچھ اچھا کیا، اس کے بعد بھی اس طرح کا رزلٹ نکلا، بچوں کی تربیت کے لیے محنت بہت کی، پھر بھی بچے اس طرح ہو گئے، یا بچے یہ سوچتے ہیں کہ والدین کی غلطیاں ہیں، اس وجہ سے ہمارا مزاج اس طرح بن گیا۔ ہر انڈیویجول پر ایفرٹ کرنا اس کا اپنا فرض ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے ہر ایک کی جو ایفرٹ ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اپنے لیے کوشش کریں، محنت کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ ہمیں اجازت دیں اپنے اس پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔